الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن الزبير بن عدي رحمه الله قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے عزیز اور بزرگوں، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو قیامت سے پہلے آنے والے تمام فتنے اور تمام علامتیں اور نشانیاں تفصیل سے بیان کریں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب کوئی حالت اور کوئی خطرناک حالات سے کبھی گزرنا ہو اور پہلے سے اگر آدمی باخبر نہ ہو تو اس وقت اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اس گھبراہٹ میں آدمی کچھ ایسے حالات سے دوچار ہوتا ہے کہ جو اس کے ایمان اور اعمال کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں. اور جب پہلے سے باخبر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان حالات کو دیکھ کر کے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ المکرمہ میں لوگ دعوت کا کام اور دین اور رسالت اور پیغام بری کما حقہ پہنچانے سے روک رہے تھے، اور انصار کا ایک قافلہ حج کی پہلی موسم میں اور پھر اس کے بعد دوسری موسم حج میں اور بڑا قافلہ ہے، اور مینا کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کے ساتھ گئے، اور جسے بتایا جاتا ہے کہ جمرات پر جہاں رمی کی جاتی ہے اس کے پاس میں ایک چھوٹی سی جگہ پر اللہ کے رسول علیہ السلام پہاڑ کی گھاٹی کے پاس انصار کے ان آنے والی بڑی جماعت سے ملے، جہاں آج ایک چھوٹی سی مسجد العقبہ بنی ہے. اس کے آس پاس آپ علیہ السلام اور انصار کا وہ قبیلے کے سردار آئے اور ملے اور بات چیت ہوئی. اس وقت حضرت عباس نے ان سب کو کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یاد رکھو میرا بھتیجا وہ ہم سب کا عزیز ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ میرا بھتیجا تمہارے یہاں پر پہنچ کر اپنی نبوت کی ذمہ داری سے جو پیغامات ہے وہ دنیا کو پہنچانا چاہتا ہے. اگر تمہاری ہمت ہے تو لے جاؤ، یاد رکھنا کہ اس کو لے جانے سے پوری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے گی، عرب تمہارے دشمن ہوں گے. اگر تمہاری سنبھالنے کی ہمت ہو تو لے جاؤ. انصار نے اور انصار کے جو نقبا اور سردار اس وقت آئے تھے ان سب نے اس پر یقین کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اپنی جان کی بازی لگائیں گے، آپ کے بھتیجے کی حفاظت کریں گے اور دین کی بات دنیا میں پہنچانے کے لیے ان کے مددگار رہیں گے.
بات آئی گئی ہو گئی. حکم خدا پر اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت فرما کر تشریف لے گئے اور چھوٹے موٹے معرکے شروع ہو گئے. اور پھر غزوہ احزاب 6 یا 7 ہجری میں جب ہوا، اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، اس وقت کا سارا باطل اور ساری کفر کی طاقتیں اور جماعتیں اکٹھا ہو کر مدینۃ المنورہ پر حملہ آور ہونے والی تھی. اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کے مشورے، حضرت سلمان فارسی کی رائے پر مدینۃ المنورہ میں جہاں سے آنے کا امکان تھا وہاں ایک بڑی سی کھندق ایسی کھودی کہ گھوڑا پر سوار ہو کر کے آدمی پار نہیں ہو سکتا تھا. اور سب سامنے آ گئے. 20-25 روز تک آمنے سامنے رہنا پڑا اور قرآن کریم اس کے حالات نقل کر رہا ہے. تم پر تمہارے اوپر لشکر آ پڑے تھے، تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے. اس حال کو نقل کرتے ہوئے چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والے نقبا کو اور ذمہ داروں کو پہلے سے خبردار کیا تھا کہ پوری عرب طاقت نہیں، پوری دنیا کی باطل طاقتیں تمہاری دشمن بنے گی. جب یہ حالت دیکھے منافقین ڈگمگا گئے، لیکن صحابہ کو چونکہ پہلے سے باخبر کیا تھا فوراً نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. یہ وہی ہے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ لوگ تمہارے دشمن ہوں گے. لیکن دیکھو دشمن بن کر لوگ آ رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا تھا سچ کہا تھا. اور اللہ فرما رہے ہیں وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. ان بگڑتے حالات کو دیکھ کر کے صحابہ کرام کے متعلق قرآن گواہی دے رہا ہے، ان کا ایمان، ان کا یقین اور بڑھ گیا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم دین کے 10ویں حصے کو چھوڑو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ اگر 10ویں حصے کو پکڑ لیا تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. بہت نازک حالات آنے والے ہیں، آ رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے سے باخبر کیا ہے، اس لیے تاکہ ان بگڑتے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بالکل سچا ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے قیامت کی علامتیں ایک ایک کر کے اور بڑی علامتوں سے پہلے چھوٹی علامتوں کو بھی آپ نے تفصیل سے بیان کرا. اور حالات دن بدن بگڑیں گے، ہم اللہ سے عافیت مانگیں گے، لیکن بگڑنا یقینی ہے. اور عافیت دینے والا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ جیسا پہلے تھا آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا. محافظ اللہ تھا، اللہ ہے اور اللہ ہی رہیں گے. حضرت زبیر بن عدی رحمہ اللہ تابعین، اللہ کے رسول علیہ السلام کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں وہ اور دوسرے حضرات پہنچتے ہیں اور ملاقات پر کہتے ہیں شکونا الیہ ما نلقى من الحجاج. حجاج بن یوسف سے طرح طرح کی تکلیفیں، ایذا رسانیاں، مصیبتیں، دیکھو اس کو مارو کاٹو. ناحق جس کے جیل خانے میں مرد اور عورتیں 80,000 وفات پا رہے ہیں. ساری شکایتیں ان کے سامنے مختصر اس کا تذکرہ کیا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے تسلی کے لیے فرمایا ما من عام الا بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. یاد رکھو آج کے مقابلے میں آئندہ کا سال اور اس کے مقابلے میں اس کا بعد کا سال اور زیادہ شر والا آنے والا ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے اسی حال میں ملو گے. اس لیے آس اور گھارس اور امید اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور پر لگائی، حالات سدھرنے والے نہیں، حالات تو بگڑنے ہی والے. نقصان ساتھ میں یہ ہوگا کہ خدا کو چھوڑ کر کسی اور سے
جو امید لگانا جائز نہیں تھا اس سے امید لگانے کے جرم میں ہم مرتکب ہوں گے. کسی سے امید نہ لگاؤ، امید صرف اللہ کی ذات پر. رحمت کی امید اللہ سے رکھو. کوئی آیا کوئی گیا اس سے ہمیں کیا سروکار ہے؟ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. حضرت انس بن مالک اتنا ہی نہیں کہہ رہے، ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی کی اپنی بات ہو کہ ما من عام الا بعدہ شر من، ہر ایک سال کے پیچھے دوسرا سال خطرناک حالات لے کر آنے والا ہے، ہو سکتا ہے ان کی بات ہو، لیکن ایسا ہی نہیں، بلکہ یوں فرمایا سمعت ھذا من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. اس لیے بھائیو مطمئن نہ رہو اور گھبراؤ نہیں، بلکہ یہ یقین رکھو کہ 2021 پورا ہوگا، 2022 اور خطرناک، 22 پورا ہوگا، 23 اور خطرناک، 23 پورا ہوگا، 24 خطرناک ہوگا. میرے نبی کا فرمان ہے، وہ ہو کر رہنے والا ہے. اور دنیا ابھی تو پوری ظلم سے بھری نہیں، ابھی تو ہم میں اور غیروں میں، ہمارے اندر اور دوسروں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو یوں کہتے ہیں یہ غلط ہو رہا. دنیا ظلم سے بھرے. جب یہ باتیں سنیں گے تو جہاں ظلم ہوتا نظر آئے گا اور دن بدن ظلم بڑھتا نظر آئے گا تو ہم بھی کہیں گے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. ہاں ہمیں تو ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا دنیا میں ظلم بڑھے گا. دیکھو دیکھو بڑھتا نظر آ رہا. یہ نہ سمجھو کہ ہم مومن ہیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت کے کام ہو رہے ہیں، مدارس کا کام چلتا ہے، بزرگوں کی محنتیں چلتی ہے. روزانہ لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے شریعت کے پیش نظر اور شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر زبان میں کتابیں لکھی جا رہی ہے، لوگوں کو ان کی زبانوں میں سمجھایا جا رہا ہے. پھر یہ اسی لیے ہے کہ دین کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں پہلے سے خبردار کیا ہے کہ قیامت کے قریب میں حالات اور بگڑیں گے. ہمیں ان حالات میں کیا کرنا ہے، کیا کیا خرابیاں پیدا ہونے والی ہیں اور ان خرابیوں کے مقابلے میں کیا نیکیاں ہیں، اس کی اطلاع بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. وہ کام ہمیں کرنا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ موجود ہیں. حجاج بن یوسف کا ظلم ہو رہا ہے، بیت اللہ پر حملہ ہو رہا ہے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا ہے اور ان کے شہادت کے بعد پھانسی پر لٹکا کر 3 دن تک درخت پر لٹکایا جا رہا ہے. ان کی والدہ حضرت اسما آنکھوں سے نابینا ہو چکی ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے اور وہ وہاں جا رہی ہے اور فرما رہی ہیں کہ آپ اس سوار کو اس کی سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا. اپنی والدہ سے حضرت اسما سے حضرت کہہ رہے ہیں کہ اماں جان حالات تنگ ہوتے جا رہے ہیں، حملہ بڑھنے کا خطرہ ہے اور بہت سے ہمارے ساتھی شہید کیے جا چکے ہیں، کیا میں ہتھیار بن دوں؟ والدہ منع فرما رہی، بیٹا شہادت تو ہو سکتی ہے لیکن تم نے دین کا ایک کام اٹھایا اس کو چھوڑ نہیں سکتے. صحابہ سے بڑھ کر ہمارا ایمان نہیں. صحابہ کرام کی دین کی محنت کے مقابلے میں ہمارے دین کا 10واں حصہ بھی ہم کہیں ہو نہیں سکتا. اس کے باوجود وہاں حالات بگڑے. یہ حالات ہوئے کہ مدینۃ المنورہ میں جہاں ریاض الجنہ ہے اور مسجد نبوی جس کی نمازیں 50,000 نماز کے برابر ایک روایت کے مطابق، وہاں شامی لشکروں کے گھوڑے پیشاب پاخانہ کرتے رہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے مسجد میں ہیں، ان کے داڑھی کے بالوں کو نوچا گیا. صحابہ موجود. حالات ہوئے، آئندہ بھی ہونے والا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فعلت الامت 15 خصلۃ حل بها البلاء، میری امت جب 5 بری عادتوں میں 15 بری عادتوں میں مبتلا ہوگی ان پر آسمان سے بلائیں اترے گی۔ فقیل ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 15 بری عادتیں کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا کان المغنم دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، جبکہ امت کا مشترکہ مال غنیمت مالداروں کی دولت بن جائے اور اسی حکم میں کسی ٹرسٹ کی ملکیت جو عام لوگوں کے لیے اور اس کے طے شدہ مقرر کردہ اصول کے مطابق جہاں خرچ کرنی تھی وہاں خرچ ہونے کے بجائے لوگوں کی اپنی ذاتوں پر خرچ ہونا شروع ہو جائے، یہ اسی کے حکم میں۔ اور جبکہ لوگ اپنی امانتوں کو لوٹ کھسوٹ کا مال سمجھنے لگ جائیں کہ کسی کوئی امانت رکھ گیا مل گئی تو اس کی کرامت ہو گئی۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں حضرت جریر کے والد حضرت عبداللہ ہے، ان کے پاس لوگ امانت رکھنے آتے، فرماتے بھائی میرے پاس امانت کی جگہ نہیں ہے، دینا ہے تو قرض دے، جب تو آئے گا تیرے قرض کی واپسی کی ضرورت ہوگی ہم دے دیں گے۔ وہ اس طرح رکھ جاتے، لوگ ضرورت مند آتے یہ لوگوں کی ضرورت میں لگا دیتے۔ وفات پا رہے ہیں، حضرت کی بہنیں ہیں، کوئی بھائی نہیں ہے، اور کہا بیٹا دیکھ لوگوں کے مجھ پر حقوق ہیں اور یہ میرا حال تھا، جب لوگ تیرے پاس ضرورت کے لیے آئیں تو میرے رب سے کہہ دینا، میرے مولا سے کہہ دینا، اور مولا سے مراد اللہ۔ صحابہ ڈرتے تھے کہ کہیں کسی کی امانت میں خیانت نہ ہو جائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا والزکاۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جانے لگے گا۔ امت میں اس وقت پورے حساب سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہو یہ یقین نہ کرنا، جس میں مال نہیں خرچ ہوتا وہ عبادت پوری نہیں ہو رہی ہے۔ 5 وقت کی نماز، مال تو لوگوں کو اور محبوب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 علامت۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِذَا أَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، جب ایک آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری آنکھوں دیکھے، آنکھ بند کر کے آنکھ مچولی کا کھیل چلے گا، بس صاحبہ نے کہہ دیا آسمان کی بات، اور اس کے مقابلے میں اپنی والدہ کی حقوق تلفی ہوگی۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں رشتوں کا پاس و لحاظ کرنے کو فرمایا ہے، اور دونوں ایک درجے میں انسان کے لیے نعمتیں ہیں۔ جہاں ماں نعمت ہے وہاں بیوی بھی نعمت ہے، جہاں ماں کے حقوق ہیں وہاں بیوی کے حقوق ہیں، دونوں طرف کے حقوق ہیں۔ اور اعتدال قائم کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ الرجال قوامون، مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر ذمہ دار بنایا ہے۔ اس ذمہ داری کا حق یہ ہے کہ ہر ایک کے حق کو جانے اور بیلنس کرے کہ کس کا کتنا حق ہے، اور میں کس کے حق کو ادا کرنے کے لیے اس کی طرف جھک کر دوسرے کے حق کو اڑاتا ہوں، سب حساب ہونے والا ہے۔ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، اور اپنے دوست کے ساتھ تو بڑا حسن سلوک کرے گا، دوستوں کی مجلس میں بیٹھے گا تو ہی ہا ہوا ہوگا، اور باپ کے پاس جائے گا تو مرجے چہرے سے بیٹھے گا۔
باپ کے ساتھ بیٹھنا اس کے لیے مشقت کی چیز بنے گا، باپ کی بات کو قبول کرنا اس کے لیے آسمان ٹوٹنے کے برابر ہوگا، اور دوستوں کے لیے ہزاروں اور کروڑوں خرچ کرنا اس کے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ اور سب ہو رہا، ایک ایک نشانی پوری ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ ایک آدمی اپنے ماں باپ پر خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، اپنے بھائی بہنوں پر خرچ کرے، اس کا دوہرا اجر ہے۔ دوستوں کی محفلوں میں اور ان کے پیچھے کھانے پینے میں جب آدمی لگتا ہے تو حساب نہیں دیکھتا، اور ماں باپ کے خرچ کرنے میں پھر پوچھتا ہے کہ میرے بھائی کا حق کتنا ہے۔ ہم دو بھائی ہیں تو دونوں بھائیوں کو کرنا چاہیے، میں تو 50% دوں گا۔ یہاں حساب ہوتا ہے اور وہاں بے دریغ اڑایا جا رہا ہے۔ دنیا سے امتوں میں، پوری دنیا سے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی ہم امیدیں کرتے ہیں، وہ انصار کی طرح کی قربانی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی ہے، ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے ایک صحابی، انصاری صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بھائی بنایا کہ تم دونوں بھائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں بڑے مالدار صحابہ میں ہوئے، ان کو ان کے بھائی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے جا رہے ہیں، اور حضرت فرما رہے ہیں سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، میرا جو مال ہے آؤ ہم دونوں آدھا آدھا بانٹ دیتے ہیں۔ میرے نکاح میں 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دے دوں، اس کی عدت پوری ہو جائے، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ یہ دل تھا حضرت انصار کا۔ انہوں نے اپنے آنے والے اس بھائی کی جو مکہ المکرمہ میں بڑی جائیداد چھوڑ کر کے آئے ہیں، مال دولت چھوڑ کر کے آئے ہیں، ان کو اس طرح ان کی غمخواری کا اظہار کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ان کے مددگار بن رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بارک اللہ فی اہلک و مالک دلنی علی السوق، اللہ تمہارے اور بیوی بچوں میں اور تمہارے مال میں برکت دے، مجھے تو صرف بازار کا راستہ بتا دو، مارکیٹ کہاں ہے بتا دو، میں اپنا کر لوں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دنیا میں اسلام عام ہو، آنے والوں کے لیے دل میں وسعت ہونی چاہیے۔ دوسروں کی وسعت کی بات تو دور رہی، یہاں ماں دھکے کھا رہی ہے، باریاں چلتی ہے، 4 بیٹے ہیں تو چاروں کے یہاں مہینہ مہینہ کی باری لگ گئی۔ یہ ماں جس دن ہم بچوں کو جن رہی تھی اس نے باری نہیں لگائی تھی، اس نے باری نہیں لگائی۔ ماں باپ نے مل کر کے 4 بچوں کو پالا، 4 بیٹے مل کر کے ماں باپ کو نہیں پالتے۔ بر صدیقہ وجفا اباہ، دوست کے ساتھ تو بڑے حسن سلوک ہوں گے اور باپ کے ساتھ بدسلوکیاں ہوگی، بیوی کی بات مانی جائے گی اور ماں کی بات ٹھکرا دی جائے گی۔ یہ حالات ہیں ہمارے، اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد حالات ایسے ہوں گے کہ پھر تم انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، یا زمین میں دسائے جانے اور چہروں کے بدل دیے جانے کا، زمین میں دسا دیے جانے یا چہروں کے بدل دیے جانے کا انتظار کرنا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور جب مسجدوں میں آوازیں بلند ہو جائیں گی، وارتفعت الاسواق فی المساجد، مسجدوں میں شور شغب ہوگا، چیخو پکار ہوں گے، بے ادبیاں ہوگی،
امام تراویح پڑھائے، پیچھے گپ شپ چلے، اور جو پیچھے گپ شپ کرتے ہیں وہی گھڑی چیک کرتے ہیں کہ کل کے مقابلے میں امام نے آج 5 منٹ دیر کی۔ میں پہلے جب مسجد میں تراویح پڑھاتا تھا، مجھے کسی نے ایسا کہا کہ کل کے مقابلے میں 2 منٹ دیر ہو گئی۔ میں نے کہا کل 5 منٹ اور ہو گئے۔ تم نے کہا کیوں؟ مجھے پڑھنا ہو تو پڑھنا، پڑھنا دوسری جگہ پہ۔ ہم تمہارے تابع نہیں ہیں، امت مقتدا کے تابع ہیں۔ ہم نے نماز میں یوں کہا ہے، میں نے اپنی نیت کی اس امام کے پیچھے نماز ادا کرنے کی، یہ اقتدا صرف نماز کے لیے نہیں ہے، یہ پوری زندگی گزارنے کے لیے۔ یہ نہیں ہوگا، آپ حساب کر کے ہمیں کہیں۔ اگر ایسی تراویح پڑھنی ہے تو مہربانی کر کے الحمد للہ پڑھ لو، کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے ذمہ سنت موقدہ چھوڑنے کا وبا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا گانے بجانے والیوں کو اور آلات لہو اللعب کو، کھیل تماشا کی چیزوں کو لوگ اکٹھا کرنا شروع کریں گے۔ اس زمانے میں باندیاں ہوتی تھی جو گانا جانتی تھی، اور لوگ ان ڈنڈیوں کو اور ان باندیوں کو لاتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں چاہے اکا دکا ہے، شادیوں کے نام پر یہ سارے تماشے شروع ہو چکے ہیں، اور نہیں ہے تو ہم سب کے پاس میں یہ چیز ہے، اور ہم اپنے بچوں سے بے خبر ہیں کہ وہ کان میں بلوٹوتھ لگا کر کیا چل رہا ہے، باپ بے خبر ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی باپ نے اپنی اولاد کو اس سے بہتر کوئی ہدیہ نہیں دیا کہ اس کو اچھا ادب سکھلائے۔ ہم نے اپنی اولاد کی بربادی کے سارے سامان اگر اس کے ہاتھ میں دیے ہیں تو ہم کیوں اتنے دبے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے ہاتھ میں ان پڑی چیزوں سے بے خبر ہیں؟ سرخاندھی آئے گی، زمین میں لوگ دسائے جائیں گے، چہرے ان کے بدل دیے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اس پر سند کے اعتبار سے بھی کوئی کلام نہیں ہے کہ کوئی راوی ایسا کمزور جس کے حافظے کی کمزوری ہو اور وہ گھس گیا ہو، ایسا بھی کوئی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے وہ جو 10 بڑی نشانیاں جو چل رہی تھی، اس میں چونکہ زمین میں دھسائے جانے کا عذاب ہونے والا ہے، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب، ایک جماعت دسا دی جائے گی مشرق میں، ایک جماعت دسا دی جائے گی مغرب میں، اور جزیرۃ العرب میں بھی لوگ دسا دیے جائیں گے۔ آگ نکلے گی اور ان تمام لوگوں کو ہانکتی ہوئی لے چلے گی۔ قربان صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں اس وقت کے متعلق کیا رہبری کرتے ہیں، ہم کہاں رہیں؟ آپ نے فرمایا شام چلے جانا۔ یہ حالات ہونے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دین کی دعوت کی، ایمان کی اور مدارس کی اور بزرگوں کی محنتوں میں یہ نہیں ہوگا۔ ان پر یقین رکھتے ہوئے ہم اپنے کام میں لگے رہیں، ہم دوسری بکواس میں اور بےہودگیوں میں اور اول فول جو باتیں بے بنیاد چلتی ہیں ان میں اپنے آپ کو نہ لگائیں، اور یاد رکھیے حضرت انس بن مالک کی جو حدیث میں نے شروع کی تھی، ما من عام الا بعدہ شر منہ، جو سال چلتا ہے دوسرا اس کے بعد خطرناک آنے والا ہے، حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملو گے۔ اس لیے عزیزو کسی اور سے دھارس اور امید مت رکھو، ہمیں تو ہمارے رب سے امید رکھنی ہے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے اور اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، اپنی طاقت بھر اپنے محلوں کو ایمانی ماحول میں رنگنا ہے۔ اگر یہ کریں گے تو ایسی صورت میں ہماری حفاظت ہوگی، ورنہ ہماری یہ مال اور دولت ہمیں بچانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہدایت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جن کی سنت باقی ادا فرمائے۔ اور ایک جگہ سے آمینہ پارک یہاں قریب میں، وہاں مکتب کے لیے ایک سفیر صاحب آئے ہیں، مکتب کی تعمیر کرنی ہے، 30 لاکھ کے آس پاس کا خرچہ ہے۔ ہر صاحب حیثیت اپنی طاقت بھر للہ رقم سے مدد فرمائے۔